علم انبیاء کی میراث ہے، اور مال و دولت یہ اچھے لوگوں کو بھی ملتا ہے اور برے لوگوں کو بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی مال و دولت دے دیتا ہے۔ مال و دولت کا تعلق سینہ مصطفیٰ سے نہیں ہے، اور علم کا تعلق سینہ مصطفیٰ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو علم اور عمل کی دولت عطا فرماتا ہے۔ کس علم کی فضیلت ہے اور کس علم کے متعلق ہمیں یہ دعا سکھائی گئی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ وہ علم ہے جو انسان کو اچھائی کی طرف گامزن کر دیتا ہے۔ اس علم کی فضیلت ہے، اس علم کی فضیلت ہے کہ جس کے بعد اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کا خوف حاصل ہو، اللہ کی محبت حاصل ہو، اس کے حبیب سے عشق و پیار ہو، جس علم کے بعد انسان اللہ کے حقوق ادا کرے، بندوں کے حقوق ادا کرے، جس علم کے بعد اس کی سوچ پاکیزہ ہو جائے اور وہ اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ جائے، برائیوں سے وہ علم اسے محفوظ کر دے، اس علم کی فضیلت ہے۔ لیکن لوگ جسے علم سمجھتے ہیں اور جس کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں ہے، اس علم کو عرف عام میں دنیاوی علم کہتے ہیں، یعنی وہ علم جس سے ڈگری حاصل ہو جائے، وہ علم جس سے دولت کمائی جا سکے، لوگ اسے اہمیت دیتے ہیں، اور اس علم کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے فیوچر روشن ہوگا، اس سے ہمارے بچے کو دولت حاصل ہو جائے گی، یہ ڈگری عزت کا باعث ہوگی۔ تو لوگ اسی علم کے شیدائی ہیں، اور تقریباً تمام ہی والدین ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، فکر مند اسی بات کے ہوتے ہیں کہ بس میرا بچہ کسی نہ کسی طرح کسی اچھے اسکول میں داخل ہو جائے، میرا لال یہ علم پڑھ لے۔ اس نام میں، دنیاوی تعلیم کے نام میں ایسی کشش ہے کہ لوگوں کا میلان اور لوگوں کی توجہ اسی کی طرف ہے۔ اب یہاں پر جو تمہیدی گفتگو آپ نے سماعت کی، اس گفتگو کا خلاصہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم نے سب سے پہلے یہ بیان کیا کہ علم کے کتنے فضائل ہیں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، پھر بھی آپ کو یہ دعا سکھائی گئی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اور دوسرا نقطہ ذہن میں رہے کہ علم کس کو علم کہتے ہیں؟ علم اسے کہتے ہیں جو اللہ کے قریب کر دے، دین کے قریب کر دے، جو اچھائیوں کی طرف گامزن کر دے۔ اور تیسری بات کیا تھی کہ لوگ کسے علم کہتے ہیں، کس علم پر وہ مرتے ہیں؟ وہ اس علم پر مرتے ہیں جو علم ڈگری کا نام ہے، جو ڈگری ان کے بچوں کو اچھی نوکری دلا سکتی ہے، اس علم کے لیے وہ پیچھے بھاگتے ہیں۔ اب ہم ذرا یہ غور کریں کہ قرآن مجید فقان حمید کی روح سے ہم مسلمانوں کا کون بڑا دشمن ہے، اس پر ہم غور کریں تو اب دیکھیں، ہمارے والد جب ہم سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہمیں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا تم کاروبار کرنے جا رہے ہو مارکیٹ میں، تم جس طرح کاروبار کرنا چاہو میری طرف سے اجازت ہے، مگر فلاں کے قریب مت جانا۔ ہم جب مارکیٹ میں قدم رکھتے ہیں تو قدم رکھتے ہی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے والد نے جس کے متعلق کہا ہے، بلا کر ہمیں سمجھا کر کہا ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اب نہ اس کی بات میں آنا ہے، نہ اس کے قریب جانا ہے، نہ
اس سے متاثر ہونا ہے. اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں کس سے دور رہنے کا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں. قرآن مجید فرقان حمید میں 88 مرتبہ اس طرح فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں. مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہ انداز وہ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالی مومنوں سے کتنی محبت فرماتا ہے. یعنی کسی کو پیار سے بلایا جائے تو آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو اسے جب پیار سے سمجھاتے ہیں تو اس کے اندر جو نرمی اور جو محبت ہوتی ہے، مفسرین نے فرمایا اس سے بڑھ کر محبت کا اظہار یا ایھا الذین آمنو میں. اے وہ لوگوں جنہیں امن دے دیا گیا، جو ایمان لائے یعنی جو جہنم سے امن دے دیے گئے ہو، جن کے لیے جہنم سے نجات کا مژدہ ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں. لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والوں یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولہم منکم فانہم منہم، جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. کتنی سختی ہے دیکھیں. یعنی اگر ہمیں والد یہ کہہ دیں بلا تمثیل بلا تشبیہ، ہمارے والد کہہ دیں کہ فلاں کو دوست مت بنانا، اگر تو نے اس کو دوست بنایا تو میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، تو بتائیے کبھی ہم دوست بنا سکتے ہیں؟ پھر سنیں اللہ کیا فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والوں یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولہم منکم فانہم منہم، تم میں سے جو کوئی انہیں اپنا دوست بنا لے وہ انہی میں سے ہوگا. معلوم ہوا کہ ہمیں یہود و نصارہ کے قریب نہیں جانا، اپنے دامن کو ان سے چھڑا کر رکھنا ہے. دشمن یہ چاہتا ہے، دشمن ہمیں یہ کہتا ہے آؤ ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ، ہمارے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ہمارے در کے محتاج بن جاؤ. دشمن کی یہی آرزو اور یہی تمنا ہے کہ ہم ان کی باتوں میں آ کر تباہ ہو جائیں. اللہ کا کلام، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہی درس دیتی ہیں کہ انہیں اپنا دشمن جان کر اپنا پیچھا ان سے چھڑاؤ. تو اب آئیے ہم تھوڑا سا ماضی کی طرف جائیں. بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت تھی. مسلمان کا تعلیمی نظام اتنا مضبوط تھا کہ ہر بچے میں اسلام کا درد تھا. اس زمانے میں بچہ اتنے مسائل جانتا تھا کہ آج بڑے بڑے ان مسائل کا ذرہ بھی نہیں جانتے. گھر میں علماء ہوتے، بچے اپنے گھر کے اندر علم حاصل کرتے، دادا دادی نانا نانی سارے علماء ہوتے. فارسی سکھائی جاتی، عربی سکھائی جاتی، قرآن سکھایا جاتا. اور اسی علم کی وجہ سے بر صغیر دنیا کی بہت بڑی طاقت بن گیا اور اسے سونے کی چڑیا کہا جاتا. تجارت کا مرکز تھا، چونکہ بچہ علم جانتا تھا، بچہ علم دین سے روشن تھا. بچے کے دل میں اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت، پھر تجارت کے اصول شریعت کے مطابق اور باہمی محبتوں کا سلسلہ تھا. مسلمان ترقی کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے.
یعنی آپ سوچیں جب بر صغیر میں انگریز آیا، اور پھر انگریز تو کتنے سالوں سے گھسا ہوا تھا اور تاجر کے بھیس میں آیا تھا، لیکن جب جنگ آزادی لڑی گئی، جہاد آزادی، تو انگریز کی سازشوں کو کافی عرصہ گزر چکا تھا، لیکن پھر بھی دیکھیں اس دور میں علماء کتنے تھے کہ تقریباً 1 لاکھ علماء کو انگریز نے پھانسی پر لٹکایا اور 3 لاکھ علماء کو جیل میں ڈالا۔ آپ سوچیں علماء کتنے ہوں گے۔ یعنی اس زمانے میں آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے شہر کراچی میں آپ سے پوچھا جائے کہ میٹرک پاس طلبہ کتنے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ 2 کروڑ اگر آبادی ہے تو اس میں 50 لاکھ ایسے لوگ تو ہوں گے ہی یا اس سے زائد ہوں گے جنہوں نے میٹرک کیا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ آپ کو کوئی حیرت نہیں ہو رہی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کروڑ افراد بھی ایسے ہوں گے شاید کہ جنہوں نے میٹرک کیا ہوگا، یعنی 50% آبادی کراچی کی میٹرک یافتہ ہوگی۔ تو اس زمانے میں اگر مسلمانوں کی آبادی 2 کروڑ ہوتی تو 1.5 کروڑ ان میں علماء ہوتے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے بازار میں وہی کاروبار کر سکتا ہے جو عالم ہو، جو فقیہ ہو۔ غیر عالم، غیر فقیہ کو ہمارے بازار میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ اب بتائیے کتنے علماء ہوتے ہوں گے حضرت عمر کے دور میں، بچہ بچہ عالم ہوتا ہوگا۔ تو وہ دور چلا آیا، پھر انگریز بر صغیر میں آیا، فرانس اور برطانیہ، ان دونوں نے پوری مسلم دنیا پر قبضہ کر لیا، اور پھر انہوں نے ہمیں تباہ کیا۔ ہمیں تباہ کرنے میں انہوں نے بہت سارے حربے استعمال کیے۔ ان میں سے ایک حربہ یہ تھا کہ علم کا نام لے کر، تعلیم کا نام لے کر ہمیں علم سے دور کیا ہے۔ یہ ہے کڑوا سچ۔ یہ واقعی ایسا کڑوا سچ ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں ایک مذہبی ماحول سے، کسی عام دنیادار شخص کے سامنے آپ یہ بات کریں تو آپ سے لڑنے کو تیار ہو جائے گا کہ ارے آپ تعلیم اور علم کے دشمن ہیں۔ میرے جملے پر غور کیجیے گا کہ یہود و نصارہ نے ہمارے اندر گھس کر کیا کیا؟ علم اور تعلیم کا نام لے کر ہمیں علم اور تعلیم سے دور کر دیا۔ کیونکہ علم اور تعلیم کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اس کا خوف، اس کی محبت، اس کے حبیب کا عشق، دل کا نور، گندگی دور ہو، برائیاں دور ہو، بندہ قرآن و حدیث کے قریب ہو، بندے کو عبادت میں خوشی و خضوع نصیب ہو، بندہ اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق ادا کرے، تو ہم کہیں گے کہ یہ علم ہے جس سے یہ روشنی ملی۔ لیکن جس دنیاوی تعلیم کو آپ دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، نہ یہ اللہ کی معرفت دیتی ہے، نہ اس سے اللہ کا خوف آتا ہے، نہ اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، نہ اس سے رسول اللہ کا عشق آپ کو نصیب ہوتا ہے، نہ اس سے بندہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق سمجھتا ہے۔ تو علم کا نام لے کر ہمارے دشمن نے ہم پر کس طرح حملہ کیا، اور وہ کس طرح غیر محسوس انداز میں آج تعلیمی اداروں میں گھس گیا۔ آج تعلیمی ادارے بعض تو وہ ہیں جو یہود و نصارہ یا کافر چلا رہے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جن کو چلانے والے مسلمان ہیں، یہ کورس پڑھا رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ اس کورس کے اندر ہم اپنے بچوں کو کیا زہر پلا رہے ہیں۔ اس کورس کے ذریعے یہود و نصارہ کے افکار ہمارے بچوں کو پڑھائے جا رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جو جہالت تھی اس کا نام علم رکھ دیا، جو بے تعلیمی تھی اس کا نام تعلیم رکھ دیا، اور پھر ستم بالائے ستم، ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ جو علم کے فضائل کی حدیثیں ہیں انہوں نے اپنے اوپر چسپا کر لی۔ یعنی وہ ادارہ
کہ جس میں یہود و نصارہ کے افکار پڑھائے جاتے ہیں، کورس میں کئی کفریہ باتیں ہیں جن کا اگر عقیدہ بچہ رکھے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن اس ادارے کے باہر یہ حدیث لکھی ہوتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو جھولے سے لے کر قبر تک۔ کیا حضور نے یہود و نصارہ کے نظریات سیکھنے کا حکم دیا تھا؟ کیا حضور نے بے حیائی سیکھنے کا حکم دیا تھا؟ کیا حضور نے علم اس کو کہا تھا؟ یعنی وہ علم جو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے گا، جس کی باتیں ہماری شریعت و قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہیں، اس کو علم کہا جاتا ہے اور حدیثیں اس پہ فٹ کی جاتی ہیں۔ مجھے زیادہ مثالیں دینے کی حاجت نہیں، آپ خود ان تعلیمی اداروں سے گزرے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ تعلیمی اداروں میں کتنے مسائل ہیں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں کتنے مسائل ہیں، کورس میں مسئلہ، پھر جو ٹیچر پڑھا رہا ہے اس کے خیالات اور نظریات میں مسئلہ، پھر جو طلبہ پڑھ رہے ہیں وہ بعض اوقات کتنے دین سے دور ہوتے ہیں، ان کے خیالات و نظریات، ان کی صحبت کتنا نقصان کرتی ہے، پھر تعلیمی اداروں میں کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیم، لڑکے اور لڑکیاں وہ حرکتیں کرتے ہیں، توبہ توبہ، کہ وہ تعلیمی ادارہ نہیں ہوتا، وہ بے حیائی کا مرکز ہوتا ہے۔ اور اس بارے میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ شاید آپ کے علم میں تو ہیں، لیکن جو ایسے تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں انہوں نے مجھے جو باتیں بتائی ہیں وہ باتیں بیان نہیں کی جا سکتی، ایک دانا شخص اس کو زبان پہ نہیں لا سکتا۔ ہماری بہنیں بھی درس سن رہی ہیں، شرم کے مارے انسان ان باتوں کا ذکر نہیں کر سکتا۔ کتنا گندا ماحول ہوتا ہے، کو ایجوکیشن، یونیورسٹیوں میں جا کر دیکھیں، کالجوں میں جا کر دیکھیں، کتنی گندگی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ مجھے بتائیے کہ کفر پڑھانا کیا مسلمان بچے کو جائز ہے؟ کیا جھوٹے خدا کے بارے میں جھوٹی کہانیاں پڑھانا کیا بچے کو جائز ہے؟ ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے مجھے ایک کتاب دکھائی، غالباً اس کا نام تھا گولڈن ٹچ، اور اس میں ہسٹری کے متعلق معلومات دی گئی، آکسفورڈ سے وہ چھپی ہوئی ہے، کراچی کے کئی اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں جو بکواسات ہیں، یعنی ایک کفر نہیں سینکڑوں کفر بھرے ہوئے ہیں، اور بچہ اس کو یاد بھی کرتا ہے، اس کا امتحان بھی دیتا ہے، اس کو رٹتا بھی ہے۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں بیان کرتا ہوں۔ اس میں نظریہ یہ دیا گیا ہے کہ ایک شراب کا خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ آسمان سے اترتا تھا اور آ کے شراب پیتا تھا، اور اس کے کان ایسے تھے، اس کی دم ایسی تھی، پھر ایک خیالی انہوں نے تصویر بنائی ہے۔ یہ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے۔ اب بچوں سے سوال کیا ہے، بتائیے شراب کا خدا کون تھا، کیسا تھا، تو ویسی بکواس لکھ رہے ہیں۔ بتائیے کیا بچے کا ایمان بچے گا؟ کیا پڑھانے والے کا ایمان بچے گا؟ پھر اس میں لکھا ایک میوزک کا خدا تھا جو آسمان سے اترتا تھا، بس کو میوزک سننے کا شوق تھا۔ توبہ استغفر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے؟ لفظ خدا استعمال کر کے اتنی بے حیائی اور اتنی گندگی۔ اب مجھے بتا اس کا اثر کیا ہوگا بچوں پر؟ بچوں کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جب نعوذ باللہ من ذالک خدا نیچے اتر کر شراب پی رہا ہے، میوزک سن رہا ہے، تو تم بھی شراب پیو۔ اب سوچیں کس طرح بچوں کا ذہن خراب کیا جائے۔ اور یہ کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں۔ اگر کسی کو میری بات پر اعتراض ہو اور وہ کہے کہ مولانا صاحب ایسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے، تو میں آپ کو کتاب نہیں دکھا سکتا ہوں۔ اب نام ذہن میں رکھیے گا، لیڈی برڈ کی سیریز جو آج ہر اسکول میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ دو بچوں کی کہانی ہے،
وہ سور سے کھیل رہے ہیں، خنزیر سے کھیل رہے ہیں، اس کو چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، گود میں بٹھا رہے ہیں، اور بار بار یہ جملہ ہے کہ ہم سور سے پیار کرتے ہیں، ہم خنزیر سے محبت کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر کتے کی کہانی، کتے کو ساتھ سلا رہے ہیں، اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. کیا کتا رکھنا اور اس طرح کتا پالنا کیا اسلام میں جائز ہے؟ پھر ماں باپ کی تصویریں جو بے حیا قسم کا لباس پہنے ہوئے سمندر میں نہاتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے. کون سے بچے؟ نرسری کے بچے، KG1 کے بچے، KG2 کے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، اور معذرت کے ساتھ ان اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے جو مذہبی کہلاتے ہیں. افسوس کا مقام یہ ہے. ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نہیں پڑھائیں گے تو پھر لوگ ہمارے اسکول میں بچے داخل نہیں کریں گے. یعنی وہ اسکول جہاں بچوں کو حفظ کرایا جا رہا ہے وہاں بھی یہ گندا کورس پڑھایا جا رہا ہے. یعنی کتنا یہود و نصارہ ہمارے ذہنوں پر قابض آ گئے. لوگوں کی سوچ ایسی بن گئی کہ یہ نہیں پڑھیں گے تو ہمارے بچے ترقی نہیں کر سکیں گے. پھر آپ کوئی بھی انگلش کی کتاب اٹھا لیں، دوسری کی اٹھا لیں، 5ویں کی اٹھا لیں، کرسمس ڈے منانے کا پورا ایک چیپٹر ہوتا ہے، اس پر مضامین بچوں کو لکھوائے جاتے ہیں انگلش میں. کرسمس ٹری، پھر کرسمس، پھر عیسائیوں کے جو خرافات، گرجا گھر، یہ وہ سب سکھائے جاتے ہیں. بچے اس میں مضامین لکھتے ہیں. پھر شراب کا ذکر، پھر زنا کا ذکر، پھر نائٹ کلبوں کا ذکر، پھر نامحرم عورتوں سے دوستی کرنا، انہیں فرینڈ بنانا. یہ سارا کلچر انگلش نہیں سکھائی جا رہی آپ کو. انگلش کے ذریعے یہود و نصارہ کا کلچر پلایا جا رہا ہے آپ کے بچوں کے ذہنوں میں. انگلش سکھانی ہے تو انگلش میں قرآن کا ترجمہ سکھائیں، انگلش میں رسول اللہ کی سیرت پڑھائیں. انگلش سکھانی ہے تو انگلش میں صحابہ کرام کی سیرت پڑھائیں، حضور غوث اعظم کی سیرت پڑھائیں. ان خبیثوں، لعینوں، مردودوں کے گندے کرتوت کیوں پڑھائے جا رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. احساس نہیں ہے. ہمارے بچوں کے ذہن برباد کیے جا رہے ہیں. یہ ایک ایسا کڑوا سچ ہے کہ اگر ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کو ہضم نہیں ہوتا کسی کو. مولانا صاحب بڑی دقیانوسی باتیں کر رہے ہیں، بڑے بیکورڈ آپ ہو گئے. ہم کیا آپ کے ان تانوں کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ دیں؟ قرآن تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ رسول اللہ کا دامن تھامنا ہے. تو حضور کی شریعت تو ان بے حیائیوں سے ہمیں منع کرتی. گندگی. پھر ایسے ایسے لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جو کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یا وہ بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، ان کی تعلیمات کفریات پر منحصر ہیں، ان کو ہیرو بنا کر ہمارے کورس میں دکھائے جا رہے ہیں. بچے کی فطرت ہے، جس کی آپ تعریف کریں گے، جس کو ہیرو بنائیں گے، وہ اس کی تعلیمات کو اپنائے گا. تو کیا ہمارے لیے خالد بن ولید ہیرو نہیں ہے؟ کیا عمر فاروق ہیرو نہیں ہے؟ کیا غازی علم الدین شہید ہیرو نہیں ہے؟ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی ہیرو نہیں ہے؟ ہمیں یہ خبیثوں کے اور مردودوں کے، کافر، فاسق، فاجر لوگوں کو ہیرو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس گفتگو کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انگلش نہ سکھائی جائے. انگلش سکھانا، تعلیم، زبان سکھانا اور ہے، اور انگلش کا نام کا دھوکہ دے کر یہود و نصارہ کے کلچر کو بچوں کے ذہنوں میں ڈالنا اور چیز ہے. تو انگلش کے نام پر ہمارے ذہنوں میں کلچر ڈالا جا رہا ہے، اس کلچر سے محبت ڈالی جا رہی ہے. یہ جو آپ کو تھوڑا بہت اسلام لوگوں میں نظر آتا ہے کالج یونیورسٹی کے طلباء میں، یہ اسلام ان کو اس کورس سے نہیں ملا. یہ تو ماں کی گود سے ملا ہوا ہے، جو بچا ہوا ہے. جو ماں کی گود سے اسلام کا درد ملا ہے وہ تھوڑا بہت بچ گیا ہے تو وہ آپ کو نظر آتا. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے نصاب کے اندر کوئی ایسی تاثیر ہے کہ بچہ نمازی ہے یا عاشق رسول ہے. یہ تو جو مسجدوں میں اور خانقاہوں میں اور جو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت مل گئی، جو
ماں باپ سے، دادا دادی، نانا نانی، پردادا سے جو اسے حضور کی محبت کا فیض ملا وہ باقی ہے، اور اس میں بھی کافی کمی آ چکی ہے۔ آج کا مسلمان عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، لیکن اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود کہ تعلیمی نصاب میں کفریہ باتیں بھی ہیں، شریعت کا مذاق بھی اڑایا گیا ہے، غلط نظریات بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ کتنے ہی بیان سن لیں، کتنے ہی تقریریں ہو جائیں، لیکن اس دنیاوی تعلیم میں اتنی کشش ہے، اتنی کشش ہے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد بھی ہر ماں باپ یہی کہیں گے کہ میرے لال کو مجھے اسکول میں داخل کرانا ہے، بس میرا بیٹا کسی طرح اسکول چلا جائے۔ ٹھیک ہے، اسکول میں داخل کرانا ہے، لیکن اس تقریر سننے کے بعد بندہ اتنا تو سوچے کہ جس اسکول میں میں داخل کرانے جا رہا ہوں اس اسکول میں کورس کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا تعلیم دی جا رہی ہے۔ یعنی یہود و نصارہ کے افکار ہمارے تعلیمی نظام میں نہ صرف گھس چکے ہیں بلکہ ہمارے ذہنوں تک آ چکے ہیں، اب کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب بتائیے، کبھی آپ نے اسکول میں اپنے بچوں کو داخلہ کرایا تو ان سے پوچھا بتائیے کورس کیا ہے، اب کیا پڑھاتے ہیں؟ اب بچہ اسکول میں داخل نہ کرائے شور مچ جاتا ہے، بچہ اسکول میں داخل نہیں کرائے۔ یہ ایک ایسا کڑوا سچ ہے جس کے سننے کو بھی کوئی تیار نہیں۔ اپنی اولاد یہود و نصارہ کے نظام اور ان کے تعلیمی افکار کے جہنم میں پھینک رہے ہیں ہم، اور اس کو نام دے رہے ہیں اعلیٰ تعلیم کا۔ چند سال پہلے شاید آپ نے اتنی کثرت سے نہ دیکھا ہو لیکن اب دیکھا ہوگا، جگہ جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں، یو کے میں تعلیم حاصل کریں، آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کریں، یو ایس اے میں تعلیم حاصل کریں۔ کیا یہ یہود و نصارہ ہم میں بڑے ہمدرد ہو گئے، ہمارے بڑی محبت ہو گئی مسلمانوں سے، اتنی کثرت سے ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ جائیے پاکستان میں تعلیمی اداروں کا حال آپ کے سامنے ہے، تو آپ بتائیے یہود و نصارہ کی گود میں جا کر ہمارا بیٹا بیٹھے گا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ تو ایک باقاعدہ منصوبہ ہے کہ مسلمانوں کا سچ چاند دو، کوئی ایسی تدبیر کرو کہ ینگ جنریشن جو ہے وہ ہمارے افکار کو اپنا لے۔ مثلا آپ دیکھیں، جو آدمی آسٹریلیا سے آتا ہے نا، یا یو ایس اے سے اگر پڑھ کے آتا ہے یا یو کے سے پڑھ کر آتا ہے، تو میں نے گفتگو کی ہے تو میں نے محسوس یہ کیا ہے کہ پاکستان سے محبت سے زیادہ اس کو اس شہر سے محبت ہو گئی، یعنی اس کے دل سے وطن کی محبت نکل چکی ہوتی ہے اور اس کے دل میں اس ملک کی محبت بیٹھ چکی ہوتی ہے۔ ہم اس سے پوچھیں کیا بات ہے، آپ کو بڑی آسٹریلیا سے محبت ہو گئی ہے؟ پتہ نہیں۔ تو ان کے تعلیمی نظام کے ان کے منصوبہ بندی ایسی ہے کہ وہ تعلیمی نظام کے اندر وہ آہستہ آہستہ اپنے ملک کی محبت، اپنے کلچر کی محبت، اپنے مذہب کی محبت، یعنی پہلے اگر وہ عیسائیت سے نفرت کرتا ہوگا اب آئے گا تو اس کی نفرت میں کمی آ چکی ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ان کا بھی اپنا طریقہ ہے، صحیح ہے غلط ہے، یعنی وہ اس کے اندر وہ نرمی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ ہمارے ملک سے محبت کرنے لگیں، اپنے وطن سے زیادہ، اپنے مذہب سے زیادہ، اپنے قوم سے زیادہ ہمارے وفادار بن جائیں، ہمارے قریب ہو جائیں۔ اور قریب کرنے کے لیے انہوں نے کئی حربے استعمال کیے۔ وہاں ایک حربہ یہ بھی ہے کہ اسٹڈی کے نام پر، تعلیم کے نام پر وہ کہتے ہیں ہمارے اپنے بچے ہمارے حوالے کر دو، ہمارے بچے وہ بلا رہے ہیں، اور وہاں کے حالات جو ہیں میں اب کیا عرض کروں۔ اب مجھے بتائیے کہ
یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر کیا ایک نوجوان بچہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ کتنی گندگی ہے، کتنی بے حیائی ہے۔ پھر ان اداروں میں کو ایجوکیشن، شراب عام، مردوں عورتوں کی دوستیاں عام، اور پھر ماں باپ پھر بعد میں روتے ہیں بچہ عجیب و غریب ہو گیا۔ اور پھر صرف یہ بچے کو آپ دے ادھر تو صرف بچے کو چھوڑ نہیں دیتے، باقاعدہ ان کی مشنریز ہیں، یہود و نصارہ کی باقاعدہ تنظیمیں ہیں جو مسلمان بچوں کو ٹارگٹ بناتی ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کے لوگ اس سے قریب ہوتے ہیں۔ کتنے مسلمان عیسائی ہو گئے، اور کتنے ایسے مسلمان بچے ہیں جو وہاں سے آئے۔ مجھے ایک ملا، کسی زمانے میں میرا دوست تھا اس کالج میں، تو مجھے کہنے لگا کہ میں وہاں سے آیا ہوں نا پڑھ کر، تو اب میری ایسی سوچ بن گئی ہے کہ تم میرے دوست ہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں اور کسی کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ اگر میں نے اپنے ماں باپ کو بھی بتایا تو میرے ماں باپ بھی مجھے قتل کر دیں گے۔ اور پھر اس نے جو کفریات بکے، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تو کفر بک رہا ہے، کیا بک رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اعتماد اٹھ کیا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جملہ اس نے کہا۔ اب بتائیں کوئی کہہ دے کہ میرا اعتماد اللہ سے اٹھ گیا ہے، دین پہ مجھے کوئی بھروسہ نہیں، سب ڈھکوسلے، تو اب بتائیں تو ایمان سے فارغ ہو گیا۔ لیکن اس کے ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا بچہ اچھا ہے، ماں باپ کے سامنے نہیں بول رہا، دوستوں کے سامنے نہیں بول رہا، پتہ نہیں میرے سامنے اس نے کیسے کہہ دیا۔ وہ بھی کیوں نہیں بول رہا؟ اس لیے نہیں بول رہا کہ معاشرے سے ڈر رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست نے، یہاں آتے ہیں باہر شریعت میں، اور مجھے کہا میرا ایک دوست ہے، اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کے بچے، وہ اسلام سے اتنی محبت کرنے والے ہیں، اور کہا یہ اندر سے دہریہ ہو گیا، یعنی یہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا، سب کے سامنے جو ہے یہ اللہ اللہ کرتا ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا نہیں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دیکھیں یہ تعلیم نظام، یہ تو پاکستان میں 295C کا قانون ہے، اور ممتاز قادری جیسے عظیم ہیرو موجود ہیں اس ملک میں، اور ہمارے ملک میں بکواس کرنے پہ پابندیاں ہیں، اور ابھی بھی عشق رسول باقی ہے، ورنہ اگر ان کو ڈر و خوف نہ ہو تو بچہ انگلینڈ سے اور یورپ سے پلٹ کر آتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ وہ باتیں کرے۔ یہ تو جو ٹی وی پر بولتے ہیں بکواس، ان کی نجی محفلوں میں بعض لوگوں کی باتیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں۔ یہ تو ٹی وی پر لوگوں کے ڈر کی وجہ سے بول بھی نہیں پاتے، لیکن جو ڈر کے باوجود بھی بولتے ہیں وہ باتیں کتنی گندی ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، کیسی کیسی باتیں کر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا کڑوا سچ ہے کہ ہے سچ، اتنا کڑوا ہے کہ کسی کو ہضم نہیں ہوتا، بلکہ اتنا کڑوا ہے کہ کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں، اس بات پر غور کرنے کی تیار ہی نہیں۔ یعنی جس تعلیمی نظام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا، کہ جس کے اندر یہود و نصارہ کے مذہب کا زہر ہو، ان کی تہذیب کا زہر ہو، کافروں سے انسان خلط ملط ہو، جس تعلیمی نظام کے اندر قرآن و حدیث کی سمجھ حاصل نہ ہو، جس میں بے حیائی ہو، کو ایجوکیشن ہو، جو تباہی ہے، جس نظام کو رسول اللہ نے ناپسند کیا، آج اس کو بڑے اچھے اچھے نام دیے جاتے ہیں، بڑے حسین حسین نام، آزادی، روشن خیالی، تہذیب، تمدن، ترقی، برائٹ فیوچر، اور مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی سازش ہے۔ یہ تعلیمی اس نظام کے تو اثرات ہیں کہ آج مسلمانوں کے درمیان وہ محبتیں نہیں پائی جاتی جو پہلے ہوتی تھیں، نہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان محبت وہ ہے، نہ بھائی بہنوں میں وہ محبت ہے، نہ خاندانوں میں محبت ہے۔
ہم اسی مغربی معاشرے کی طرف جا رہے ہیں کہ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے ہمیں خبر نہیں. ہر انسان خود غرضی اور دولت کمانے اور ہوس کی دور میں لگا ہوا ہے. اولاد جوان ہونے کا انتظار کرتی ہے، پھر بوڑھے ماں باپ کو پھینک دیتی ہے. اولڈ ہاؤس ہمارے یہاں بننے شروع ہو گئے، بے حیا ہمارے یہاں ہو گئے. تو یہ اس میں تعلیمی نظام کا بھی ایک اثر ہے کہ ہم وہی مغربی سوچ کی طرف جا رہے ہیں، مغربی فکر، مغربی تہذیب کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. ایک طرف یہ نظام جس کو لوگ علم کہتے ہیں، جسے لوگ تعلیم کہتے ہیں، مگر نہ یہ علم ہے نہ تعلیم ہے، یہ نوکری کمانے کے لیے ڈگری ہے. ایک طرف تو یہ انسان کو اپنے ماں باپ سے دور کر دیتا ہے، دوسری طرف انسان کو اچھی سوچ سے دور کر دیتا ہے. بلکہ میں آپ کو عرض کروں، یہ وہ نظام ہے کہ انسان کو انسان باقی نہیں رکھتا، جانور بنا دیتا ہے. اور پھر انسان جانوروں جیسی گندی حرکتیں کرتا ہے، گندگی کا وہ شیدائی ہو جاتا ہے. آپ نے بعض جانوروں کو دیکھا ہوگا پیشاب پیتے ہوئے، گندگی کھاتے ہوئے. تو بے حیائی اس سے بری گندگی ہے. تو یہ نظام اسے گندگی کھانے کا عادی بنا دیتا ہے. لیکن افسوس، اس کے باوجود لوگ اس کی حقیقت کو سمجھنے کے تیار نہیں ہیں. ہمارے لوگ اتنا سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم کیا کریں. اپنی اولاد کو کیوں نہیں بچاتے اس دلدل سے؟ آپ کو پتا ہے بچپن میں جو چیزیں نقش کر جاتی ہیں وہ مرتے دم تک نکلتی نہیں ہیں. کئی ایسے نوجوان ہیں کہ اب نمازی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، ماشاءاللہ دین کی طرف آ گئے، لیکن بچپن میں جو گندا ماحول ملا تھا وہ آج بھی ان کے ذہن کو تنگ کرتا ہے، آج بھی ان کی سوچ کو پریشان کرتا ہے. آج بھی وہ اس کے لیے ترستے ہیں کہ کاش ہمیں بھی وہ ماحول ملا ہوتا جو حضور غوث اعظم کو بچپن میں ملا تھا، جو خواجہ غریب نواز کو بچپن میں ملا تھا، جو عبداللہ شاہ غازی کو ملا تھا، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو ملا تھا. تو ہم اگر یہ سوچ ہمیں بچپن سے مل جاتی تو آج ہمیں گندگی سے کتنی نفرت ہوتی، عبادت میں کیا لذتیں ہوتی، گناہوں سے کتنی دوری ہوتی، کتنی روحانیت ہوتی. لیکن بچپن میں یہ زہر آ رہا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں. ہم خود اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں ڈالتے ہیں کہ ڈالو زہر جو ڈالنا ہے ان کے دماغ میں. حالانکہ جس علم کی تعریف آئی وہ علم ہے، وہ علم جس سے قرآن و حدیث سمجھ میں آئے، وہ علم جس سے بندہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو، وہ علم جس سے سینہ پاک ہو، گندگی سے انسان دور ہو. اس علم کے فضائل پر ہم غور نہیں کرتے. آئیے میں چند فضائل آپ کی خدمت میں صرف عرض اس لیے کروں کہ مجھے بتائیے اتنے فضائل ہونے کے باوجود کیوں ہم اپنے بچے کو قرآن و حدیث کا عالم نہیں بناتے؟ کیوں دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ منہاج العابدین صفحہ نمبر 39 پر ہے، اور حلیت الاولیاء چوتھی جلد صفحہ نمبر 1385 پر ہے، ان نوما علی علم خیر من صلاۃ علی جہل. جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے اس کا سونا جاہل کی نفلی عبادت سے افضل ہے. اور مواعظ رضویہ چھٹی جلد صفحہ نمبر 128 پر لکھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ تمام صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ اور مجتہد ہیں.
حضرت عبداللہ بن مسعود سے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابن مسعود، تمہارا گھڑی بھر علم کے حلقہ درس میں بیٹھنا اس حالت میں کہ نہ کوئی قلم ہاتھ سے چھو نہ کوئی حرف لکھو، تمہارے لیے 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ اور عالم کے چہرے پر نگاہ ڈالنا، عالم کے چہرے پر نگاہ ڈالنا اللہ کی راہ میں 1000 گھوڑے دینے سے افضل ہے، اور عالم کو سلام کرنا تمہارے حق میں 1000 برس کی عبادت ہے، 1000 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ دوسری روایت میں ہے عالم کا مرتبہ، کیا یہ فضائل سن کے دل نہیں چاہتا کہ ہماری اولاد بھی ایسی ہو؟ عالم کا مرتبہ اللہ کے نزدیک 1000 شہیدوں اور 1000 حافظوں سے بہتر ہے۔ جو شخص کسی عالم یا طالب علم کی مدد کرے گا، جو شخص کسی عالم یا طالب علم کی مدد کرے گا، خواہ وہ مدد کس قدر حقیر کیوں نہ ہو، مثلا ایک لقمہ روٹی یا ایک ٹکڑا کپڑا یا ایک پیالہ پانی یا کوئی ٹوٹا ہوا قلم یا کاغذ دے، تو اتنا ثواب ہے گویا کہ 70 بار خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ اس اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر ثواب عطا کرے گا گویا اس نے احد پہاڑ کے برابر خالص سونا اللہ کی راہ میں دیا، اور گویا کہ اس نے 70 حج کیے۔ علم کی خدمت کا ثواب، عالم کی خدمت کا ثواب 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فضل العالم علی العابد، ساری دن رات عبادت کرنے والا جو عابد ہو اس پر عالم کی فضیلت ایسے ہے کفضلی علی ادنا رجل من امتی، جیسے میری امت کا جو ادنا امتی ہے اس پر جیسے میری فضیلت ہے ایسی عالم کی فضیلت عابد پر ہے۔ اور منہاج العابدین صفحہ نمبر 35 پر لکھا نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت السنہ صیامها و قیامها، عالم کے چہرے پر نظر ڈالنا 1 سال کی ایسی عبادت سے افضل ہے کہ جس میں ساری رات قیام ہو اور دن بھر روزہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے الا ادلکم الا اشرف اہل الجنہ، کیا جنت میں سب سے بلند مقام کس کا ہوگا میں تمہیں بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ قال هم علماء امتی، آپ نے فرمایا وہ میری امت کے علماء ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ففز بعلم ولا تجہل به ابدا، آپ نے فرمایا علم حاصل کرو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ الناس موتى واہل العلم احیاء، آپ فرماتے سارے لوگ مردہ ہیں صرف اہل علم ہی زندہ ہیں۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال، ہم اللہ کی تقسیم پر اور جو اللہ نے ہماری تقدیر لکھی اس پر راضی ہیں۔ اللہ نے اپنے دشمنوں کو مال دیا اور ہمیں علم دیا۔ فإن المال يفنى عن قریب، بے شک مال عن قریب فنا ہو جائے گا۔ وإن العلم يبقى لا يزال، اور علم ہمیشہ باقی رہے گا، اس کو فنا نہیں ہے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 34 پر اور ترمذی شریف حدیث نمبر 2685 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، بے شک اللہ، اس کے فرشتے، تمام آسمان والے، تمام زمین والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر میں اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے اور باقی جن کا ذکر ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ کس شخص کے لیے؟ وہ جو لوگوں کو خیر کی باتیں سکھاتا ہے۔ مواعظ رضویہ چھٹی جلد صفحہ نمبر 127 پر ہے، اذا مر العالم او المتعلم، عالم گزرے یا طالب علم گزرے، علی قریۃ، کسی بستی سے، رفع اللہ العذاب عن مقبرتها 40 یوما، تو اس بستی میں جو قبرستان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس عالم یا طالب علم کے گزرنے کی برکت کی وجہ سے 40 دن تک قبروں سے عذاب کو اٹھا دیتا ہے۔ کاش ہمارے بچے بھی عالم ہوں، کاش ہمارے بچے بھی طالب علم ہوں۔ یہ واقعہ پہلے بھی سنا ہے، پھر سنیں کہ حضرت محمود غزنوی، کتنا پیارا واقعہ ہے، 3 باتوں کی خواہش کرتے تھے کہ میرا باپ صبح دین ہے، مجھے کوئی ایسی دلیل مل جائے کہ مزید یقین ہو جائے۔ دوسری خواہش یہ کرتے کہ مجھے رسول اللہ کا دیدار ہو جائے، اور تیسری خواہش کہ امید ہے کہ سرکار میری شفاعت کریں گے، لیکن اس پر کوئی مجھے دلیل مل جائے تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں۔ محمود غزنوی کی عادت تھی جس شہر میں جاتے وہاں کے اولیاء سے رابطہ کرتے، ان سے فیض لیتے، ان سے دعائیں لیتے، وظیفے لیتے، بڑی عبادت گزارتے، لیکن تینوں خواہش پوری نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو کون سی نیکی پسند آ جائے اور کس پر کرم ہو جائے۔ ہوتا ہے نا، انسان بڑی کوششیں کرتا ہے، بڑی دعائیں کرتا ہے، لیکن کبھی قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں۔ تو ایک دن رات کے وقت ان کا لشکر جا رہا تھا، ایک بستی سے گزر رہا تھا اور کئی میلوں تک پھیلا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، بڑی بڑی مشعلیں تھیں، سارا علاقہ روشن ہو گیا۔ تو لوگ جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے، لوگ نیندوں سے اٹھ کر آ گئے۔ تو آپ نے دیکھا ایک طالب علم آیا، اس نے لشکر کو نہیں دیکھا، کتاب کھولی اور اس نے سوچا کہ اتنا میلوں تک پھیلا ہوا لشکر ہے، تو جب تک مشعلیں گزرتی رہیں گی میرے کئی صفوں کا مطالعہ ہو جائے گا۔ تو طالب علم بھی کیسا ہوگا کہ محمود غزنوی نے کہا واہ، اس کو علم سے کتنا پیار ہے، میں غریب ہے، چراغ نہیں ہے۔ تو اپنے وزیر سے کہا کہ اس کے لیے سرکاری خزانے سے چراغ کا انتظام کیا جائے۔ سوئے تو ساری خواہشیں پوری ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، ایک خواہش پوری ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سبغدین کے بیٹے، محمود غزنوی نہیں فرمایا، اے سبغدین کے بیٹے، تو مزید ان کو دلیل مل گئی اس پر، تو نے میرے مہمان کی خدمت کی، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل بروز قیامت میں تیری شفاعت کروں گا۔ تو طالب علم کی خدمت اور طالب علم ہونا کتنی فضیلت کا باعث ہے۔ ابو داؤد شریف کتاب العلم دوسری جلد صفحہ نمبر 151 پر ہے، اور فتاوی رضویہ 23ویں جلد صفحہ نمبر 627 پر ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس جملے میں کتنی فضیلت ہے، ذرا سوچے تو صحیح، اللہ اکبر، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔
یہ فضیلت علماء کو حاصل ہے۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء دینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے، نور اور فیض کا وارث بناتے ہیں۔ تو علماء انبیاء کے وارث ہیں تو نور و فیض ان کے حصے میں آتا ہے۔ لوگ اس کے باوجود علم دین کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کا فیوچر ڈارک ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ دین کا علم پڑھ کر انسان دنیا میں کبھی رسوا نہیں ہوگا، دین کا علم پڑھ کر انسان دنیا میں کبھی رسوا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آ کر اپنی پریشانی کا ذکر کرتا تو حضرت عمر اس کی مدد فرماتا، بار بار آ جاتا۔ ایک دن حضرت عمر نے فرمایا، کیا بار بار آ جاتا ہے تو قرآن پڑھا کر، قرآن کی برکت سے اللہ تیری ہر مشکل آسان کرے گا۔ وہ شخص گیا اور پھر نہیں آیا، کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن بازار میں حضرت عمر کو مل گیا تو حضرت عمر نے فرمایا، کیا بات ہے بھائی، ناراض ہو گئے؟ میں نے تمہیں قرآن پڑھنے کی فضیلت بتائی تھی، لیکن تم آیا کرو، میں تمہاری حاجت سن کر ناراض نہیں ہوتا۔ اس نے کہا بات یہ نہیں ہے، آپ نے راستہ وہ بتا دیا کہ اب مجھے حاجت ہی نہیں ہے، اب میں قرآن پڑھتا ہوں، اس کی برکت سے اللہ نے میری ہر پریشانی حل فرما دی۔ تو جو قرآن پڑھے اس کو یہ برکت مل جائے، جو قرآن کا عالم ہو اس کو کتنی برکت ہو۔ مومن ہے، مسلمان ہے، عقیدہ اتنا مضبوط ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ میرا بچہ علم دین پڑھے گا تو پیچھے رہ جائے گا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو اب آپ نے علم دین کے فضائل بھی سنے، تعلیمی اداروں کا جو حال ہے وہ بھی سنا کہ وہاں کس کس طرح بے حیائی پھیلائی جاتی ہے، کیسے کیسے مناظر ہوتے ہیں۔ مجھے لوگوں نے جو مناظر بتائے ہیں وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن شرم آتی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ بلکہ ایک نے تو مجھے بڑا عجیب جملہ کہا، بس وہ میں کہتا نہیں ہوں آپ سے، کہ مسجد میں انسان بیٹھا ہو، ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں، کیسے کہہ سکتا ہے؟ بس آپ سوچیں کتنا برا حال ہوگا، کیونکہ ہمیں وہ نوجوان بتاتے ہیں کہ جو بیچارے خود پریشان ہیں، کہ وہ ان تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، پھر حال بتاتے ہیں، اور وہ الحمدللہ ہمیں بتاتے ہیں تو یہ سمجھ کر، اپنا سمجھ کے بتاتے ہیں۔ تو وہ ایسی باتیں شاید ان کے ماں باپ کو بھی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ ایک دانا شخص، ایک مسلمان شخص کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جس میں اتنی گندگی ہے، آج کا مسلمان اس پر مر کیوں رہا ہے اتنا؟ وہ سمجھتا ہے کہ اس دنیاوی ڈگری سے میرے بچے کی دنیا آباد ہو جائے گی، اور دین پڑھنے سے میرے بچے کی دنیا اندھیری ہو جائے گی۔ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تم ایک انگلی، اپنی انگلی سمندر میں ڈالو اور اسے نکالو، تو بتاؤ اس انگلی پر پانی کتنا لگتا ہے؟ سمندر کے پانی کے مقابلے میں انگلی پر لگے ہوئے پانی کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کر لو، دنیا اختیار کرو گے تو آخرت کا نقصان کرو گے، اور آخرت اختیار کرنا چاہتے ہو تو دنیا کے نقصان کی پرواہ نہ کرو۔ آپ نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو باقی کو فانی پر ترجیح دے، یعنی دنیا پر آخرت کو ترجیح دے۔ ان تمام باتوں کے باوجود بھی آج کا مسلمان دین کی باتوں کی طرف وہ مائل نہیں ہوتا، دین کے علم کی طرف مائل نہیں ہوتا، اپنے بچوں کو داخل کرانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ایک افسوسناک پہلو ہے، یہ ہے کڑوا سچ۔